چہرے وغیرہ پہ ملنا مختلف الفاظ میں کتب حدیث میں آیا ہے۔ ایک خاص رطوبت کھانے وقت انگلیوں سے نکلتی ہے جو جسم کے لیے مفید ہے، اس لیے اس کا جسم کے ظاہری حصوں پر ملنا اسکن ڈیزیز کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ جلد کے اندر سیبیسیس گلینڈز روغنی غدود سے ایک رطوبت نکلتی ہے جس کا نام سیبون ہے۔ وہ وضو کرنے سے زیادہ پانی سے خشک آب و ہوا سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے شریعت میں اگر ہاتھوں پر لگی ہوئی چکنائی چہرے اور ہاتھوں پر اور پاؤں پر مل لیں تو مطلوبہ کمی پوری ہو جائے گی اور جلد کا پھٹنا، جلد کا ادھڑنا ختم ہو جاتا ہے۔ اعصاب عضلات پر بہت اثر پڑتا ہے، جوڑوں کے دردوں اور کمر کے درد کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس رطوبت کا اثر لبلبہ پینکریاس پر پڑتا ہے جس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے اور جس میں انسولین کی کمی واقع ہوتی ہے۔ عجیب فزیالوجی یہ ہے کہ جوں کھانے میں مزہ آتا ہے بھوک بڑھتی ہے، اسی رفتار سے وہ رطوبت نکل کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہے۔ کم کھانے کے چند بڑے فوائد: دل رقیق، نرم، ملائم اور نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دعاؤں میں مزہ آتا ہے۔ سرکش نفس ذلیل و مغلوب ہو جاتا ہے۔ تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ زیادہ نیند نہیں آتی، عبادت گناہ نہیں گزرتی، عمر بھر کبھی کم نہیں ہوتی، دنیاوی تفکرات کم ہو جائیں گے اور فکر معاش کا بار ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب کبھی میں نے پیٹ بھر کھایا تو کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے، پر جب مسلمان یہ پیٹ بھرنے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی طرف لے گئے۔ شکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے یکلخت ایک دم چھوڑنا دشوار ہے، لہذا اپنی خوراک میں روزانہ ایک لقمہ کم کر لیا کرو تو مہینے بھر میں ایک روٹی کم ہو جائے گی اور اتنے سارے فوائد جو ہے وہ کم کھانے کے حاصل ہو جائیں گے اور یہ سب باتیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ہمارا یقین جما دے۔ قلت طعام یعنی کمی، ما ملا آدمیوں وآن شر من بطن یا حسبی ابن آدم اکلاتین یقیمنا صلبہ فإن کان لا محالت فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسہ، کسی برتن کا بھرنا پیٹ بھرنے سے برا نہیں ہے۔ کسی برتن کا بھرنا پیٹ بھرنے سے برا نہیں ہے۔ آدمی کو کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کھا لینے کافی ہیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو تہائی پیٹ کھانے سے اور تہائی پینے سے بھر لے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے چھوڑ دے۔ کثرت طعام، ان اطول الناس جوعا یوم القیامت اطولهم شبعا فی الدنیا، شرح سنہ مجموعہ دعوات فضلیہ۔ جو شخص دنیا میں پیٹ بھر کھائے گا وہ قیامت میں سب سے بھوکا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ یا پانی پیو تو یہ دعا پڑھ لو، تم کو کوئی نقصان ضرر نہیں ہوگا اگرچہ اس میں زہری کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جدید مستند وظائف صفحہ نمبر 193، مولانا ارشد اختر صاحب۔ دعا جب شکم سیر ہو جائے، جب کھانا کھا لے اچھی طرح اور جب طبیعت میں سیر ہو جائے، الحمدللہ الذی اشبعنا و اروانا و انعم علینا و افضل، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں شکم سیر کیا اور سیراب کیا اور ہم پر انعام کیا۔ ماخوذ مجموعہ دعوات فضلیہ
صفحہ نمبر 84، مؤلف حضرت مولانا شاہ عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ۔ کھانے کی بات کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فراغت طعام پر یہ دعا پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ ذنبہ غفر لہ ما تقدم۔ تعریف اس کی جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا اور بلا قوتات کے مجھے بخشا۔ اس حمد و شکر کی وجہ سے اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس نے یہ دعا پڑھی اس نے گویا شکر ادا کر دیا۔ سید بن حلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے روایت کی کہ حضرت مثلا فرمایا جس نے فراغت طعام کے بعد کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کی اس نے کھانے کا شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی فاشبانی 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 اشبانی وسقانی فاروانی بلا حول منی ولا قوت۔ تمام تعریف اللہ کی جس نے مجھے کھلایا، آسودہ کیا، پلایا، سیراب کیا بلا میری قوت اور طاقت کے۔ جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت یہ مانگے اللہم اشبعت اللہم اشبعت وارویت فاہنینا ورزقتنا فاکثرت واطب فزدنا۔ اے اللہ آپ نے ہمارا پیٹ بھرا، ہمیں سیراب کیا، پس اس کھانے پینے کو ہمارے لیے خوشگوار زود ہضم بنا دیجیے، اور آپ نے ہمیں رزق دیا ہے اور بہت دیا ہے، خوب دیا ہے، پس ہمیں اور عطا فرمائیے۔ یہ دعا حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اشبعت وارویت فاہنینا ورزقتنا فاکثرت واطب فزدنا۔ پانی پیتے وقت کی دعا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تعریف اللہ پاک کی جس نے اپنی رحمت سے یہ شیریں پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب نمکین کھارا نہیں بنایا۔ ٹھنڈے پانی کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ کا قول، اور یہ جو دعا پانی پیتے وقت بھی ہم سے بہت سارے بھائیوں سے، تمام لوگوں سے جو ہے غفلتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی چند دعائیں ایسی ہیں کہ ہر قیمت میں موقع سے جو ہے ہمیں یاد کرنی پڑے گی، اور اپنے جیب میں یا تو پھر ایسی چھوٹی سی جو ہے کتاب کی شکل میں کوئی چیز پڑی رہے جیب میں یا والیٹ میں، موقع سے اس کو پڑھتا رہے، اور اس کو انشاءاللہ مشق ہوتی رہے گی تو وہ موقع سے پھر یاد بھی آئیں گی۔ جب موقع سے یاد آئیں گی تو انشاءاللہ وہ زبان پہ بھی موقع کی مناسبت سے وہ زبان پر جاری بھی ہو جائیں گی، اور اس کا مقصد بھی ہمارا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی آئندہ